بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. کمشنر صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، مشران، معززان اور میرے پولیس کے جوانوں اور صحافی حضرات، السلام علیکم. ویسے آج میرے لیے بہت ہی ایک عظیم دن ہے اور مجھے اتنی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس موقع پر یہ وہ موقع ہے جہاں پہ فاٹا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس میں میرٹ پر بھرتی ہو کر اپنے جو تعلیم تھی، اپنے جو ٹانگیں تھیں، اپنا جو علم تھا، کسی آسرے کے بغیر، کسی سفارش کے بغیر یہ لوگ بھرتی ہوئے. میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے فاٹا میں ایک تاریخ ابھی بنائی کہ میرٹ پر پولیس میں پہلی مرتبہ بھرتی ہوئی یہاں پہ. تو پہلے تو میں ان کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. دوسرا، اس علاقوں میں، ایکس فاٹا کے علاقوں میں جو ٹیررزم ہوا، جو ماضی مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ اس میں لیویز اینڈ کھساداروں نے پاک فوج کے ساتھ مل کے، ملکان اور مشران کے ساتھ مل کے دشمن کو شکست دی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ عوام کے ساتھ مل کے، عوام کے معززین کے ساتھ مل کے، اور ٹیررزم کو جو یہاں پہ شکست ہوئی، یہ پاکستان کی، دنیا کی رادر تاریخ کا ایک مثال ہے. اس تاریخی شکست میں جو ٹیررسٹ کو ملی یہاں پہ، ان میں لیویز، کھسادار، آرمی اور عوام کا تعاون حاصل تھا. دوسری چیز، میں مرچر کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا کہ جہاں پہ گرے ایریاز ہوتی ہیں، جہاں پہ وائٹ اینڈ بلیک نہیں ہوتا، جہاں پہ گرے ایریاز ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹیررزم جنم لیتا ہے. اسی وجہ سے ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا مرجر کیا جائے مین لینڈ پاکستان میں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ گرے ایریاز تھے، ملک میں صرف ایک قانون چلتا ہے. اسی وجہ سے ایک قانون کو اپلیکیشن کے لیے یہ مرجر کیا گیا تھا. ابھی میں اس بات پہ آؤں گا کہ یہاں پہ لیویز اینڈ کھسادار پہلے تو مرجر ہوئے، ان کا ساری ایبزارپشن ہوئی. 29,000 لیویز اینڈ کھسادار تھے یہاں پہ. مرجر کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن پچھلے سال یہ مرجر شروع ہوا. 29,000 یہ لوگ پولیس میں مرجر ہوئے. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو پولیس کا قانون ہے، جو کے پی گورنمنٹ نے بنایا تھا، جو بہت اچھا قانون ہے، جو پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اتنا اچھا قانون نہیں ہے، وہ لیویز اینڈ کھساداروں پر بھی اپلائی ہوگا، جس میں لیویز اینڈ کھساداروں کے حقوق ہیں، جو حقوق کی پاسداری کی جائے گی. یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی. دوسری ڈیولپمنٹ جو کمشنر صاحب نے بتایا کہ آزاد عدلیہ کا یہاں پہ ایکسٹینشن تھی، اور یہ آزاد عدلیہ ابھی آ گئی ہے. اگر کوئی بھی سمجھتا ہے، کوئی بھی فرد، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ضروری ہے بتانا، کوئی بھی جو فرد سمجھتا ہے کہ کسی بھی مشنری کا کوئی بھی پرزا، کوئی بھی ملازم کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو عدلیہ میں جا سکتا ہے کہ یہ کام کرے جا کر. یہ بہت بڑا ایک بنیادی حق ہے جو آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس مرجر کی وجہ سے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا. آپ میں سے یا آپ میں سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا ہے. اس بندے کو آپ کہیں کہ یہ کام کرے اور وہ کرایا جائے گا. یہ بہت بڑا حق تھا جو آپ لوگوں کو ملا ہے. اس کے بعد
ٹریننگ ان کو کروائی گئی ہے. پورے کے پی میں تقریباً 10,000 کو ٹریننگ کروائی گئی ہے. 5,000 کو ہم نے کروائی ہے, 5,000 کو آرمی نے کروائی ہے. اور بائی دا اینڈ آف یہ جو دسمبر تک یہ پوری 29,000 کی کمپلیٹ ہو جائے گی ٹریننگ. اس کے بعد ریکروٹمنٹ کا پروسیس تھا. ریکروٹمنٹ میں ہمارے پاس تقریباً 3,000 کے قریب لیویز اینڈ خاصاداروں کی پوسٹیں تھیں, جن میں سے اسٹارٹ باجوڑ والوں نے لیا. اور یہ بہت میں باجوڑ کے آر پی او کو اور باجوڑ کے ڈی پی او کو شاباش دیتا ہوں. اور یہ میری بیسٹ ٹیم تھی. یہاں پہ جتنے بھی میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپاٹا میں, ان میں سے یہ لوگ بہترین ترین ہیں. یہ لوگ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی اور اس اسٹیج پر اس پروسیس کو لے آئے. تو یہ اس سے ٹیسٹ کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ضروری ہے بتانا. تعلیم پر یہ ٹیسٹ ہوئی ہے, تھرڈ پارٹی نے یہ ٹیسٹ لی ہے, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوئی ہے ان لوگوں کی. اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں. اس میں نہ میرا ہاتھ ہے, نہ آپ کا ہاتھ ہے, نہ کسی اور کا ہاتھ ہے. ان کی اپنی محنت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہی مرجر کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے اس اسٹیج پر پہنچے ہو, آپ اپنے علم سے اس اسٹیج پر پہنچے ہو جو آپ کو 70 سال میں یہ نہیں ہوا کہ امتحان کے ذریعے کوئی بندہ بھرتی ہو آ کر پولیس میں. تو یہ آپ لوگوں کو بڑی مبارکباد ہو. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی جو ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اور مائنورٹیز کے بارے میں یہاں پہ سیٹیں ہمارے پاس ہے. عورتوں کی 10% کوٹا ہے اور مائنورٹی بھی 2% کوٹا ہے. وہ فل نہیں ہوئی, کینڈیڈیٹس ہی نہیں آئے. تو ہم نے ابھی یہ جو یہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہو رہی تھی کہ ان کے ریلیکس کریں کرائٹیریا, تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اور مائنورٹیز کے بارے میں ہم نے رولز SOPs ریلیکس کیے ہیں. گورنمنٹ کو ہم نے سمری بھیج دی ہے. انشاءاللہ 15 یا 20 دن میں وہ ریلیکس ہو جائیں گے رولز اور کرائٹیریا ریلیکس ہو جائے گا. اور عورتیں اور یہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں یہ اس میں بھرتی ہو گیا. ہم نے ان کی کوٹا علیحدہ رکھی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے کوٹا پر دوسرے لوگ آ جاتے تھے, میل ممبر آ جاتے تھے. اب ہم نے وہ کوٹا عورتوں کی اور مائنورٹی کی فل ہی نہیں کی کسی سے بھی. وہ صرف عورتوں سے ہی فل ہوگی اور مائنورٹی کے لوگوں سے فل ہوگی. ہم نے وہ کوٹا ہی علیحدہ رکھی ہوئی ہے. تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو انفراسٹرکچر کی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو ڈیمانڈ بھی ہوئی اور ہم بھی سمجھتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ اسٹیبلش ہونا ہے. اسپیشل برانچ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے. میری ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ کم پتہ ہے, اس لیے میں سوچ یہی رہا ہوں کہ میں DPO صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی معززین لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو, ان کی کوئی ایک کانفرنس بلا کے ان کو بتائے ضرور کہ ہم ابھی تو ٹائم کم ہے, ادروائز مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ پریزنٹیشن چلاتا کہ پولیس نے کیا کیا کام کیے ہیں یا ایون سول ایڈمنسٹریشن نے کتنا آپ لوگوں کے لیے کام کیا ہے. اور بہت کام ہونا ہے, یہ نہیں ہے کہ آج ہی کوئی اینڈ ہونی ہے, بہت کام ہونا ہے. لیکن جو کام ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ضرور چلے کہ کیا کام ہوا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا DPO صاحب کو, کوکر صاحب کو, کہ ایک دن آپ سارے مشران کو جو ایلڈرس ہیں, معززین ہیں اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کو بلا کے ان کی کانفرنس کر کے اور ان کو بتائیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے. کیونکہ اصل اسٹیک ہولڈرس آپ ہی لوگ ہو, اصل ملک کی مفاد کے اصل لوگ آپ ہو, عوام جو ووٹ دیتے ہو, تو آپ ہی ہو جن کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا DPO صاحب کو کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن ضرور دے, جیسے مجھے دیتا ہے اور لوگوں کو ہم دیتے ہیں پریزنٹیشنز, تو عوام کو بھی پریزنٹیشن دی جائے. عوام کے نمائندوں کے تھرو ہوگی اور یہ جو ایلڈرس بیٹھے ہوئے ہیں مشران اور ملک صاحبان, ان کے تھرو ہوگی. ان کو پریزنٹیشن ضرور دی جائے. اور جو چیز انہوں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ شہید ہوئے تھے, DPO صاحب نے مجھ سے یہ بات کی ہے, ہم ابھی یہی کر رہے ہیں. میرے لیے ایک ہی صرف مسئلہ تھا کہ جس دن سے پولیس ایکٹ اپلائی ہوا ہے اس دن سے میں یہ نوکری دے سکتا تھا, اور اس سے پہلے جتنے شہید ہوئے ہیں میں نہیں دے سکتا اس کو نوکری. تو لیکن میں نے ایک ابھی کیس فائل کیا, مطلب کمپائل کیا ہے. سارے جتنے مانچ ڈسٹرکٹ سے شہداء ہیں میں گورنمنٹ کو بھیج رہا ہوں ایک سمری کہ ان شہداء کو بھرتی کیا جائے. انشاءاللہ وہ بھرتی ہو جائے.
دوسرا ایک تھا ڈی آئی صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیس کارڈ سے اگر ایشو ہو گئے ہیں تو شاید یہ اناملی نہیں رہے گی کہ کون پولیس والا ہے کون پولیس والا نہیں ہے. باقی یہ جو پینشن والے مسائل ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل تھے یہ پری مرجر کے مسائل ہیں. جو شہید ہوا ہے تو مرجر سے پہلے ہوا ہے، جس کی پینشن بھی رکی ہوئی ہے وہ بھی مرجر سے پہلے کی ہے. یہ ہماری جواب داری ہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مرجر سے پہلے کے مسائل ہیں. انشاءاللہ وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ. فیز 3 جو مرجر کی کسی معزز نے بات کی، انشاءاللہ فیز 3 چل رہا ہے ابھی. اس میں اگر جہاں سے کچھ لوگ آئیں گے تو ہم لیں گے. فیز 3 محمد سے ہم نے شروع کیا تھا، جس میں جو اسپیشل خاصادار تھے ایف زی، ان کو ہم نے سمری بھیجی ہوئی ہے ہوم سیکٹری کو. ایک ہفتے میں وہ بھی شاید بھرتی ہو جائیں گے. اگر فیز 3 ادھر بھی ہے باجوڑ میں تو وہ بھی وی آر ویری اوپن. ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی ہم آپ کے مسائل میں آسانیاں پیدا کر سکیں وہ کریں. میں ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی باہر کا بندہ بھرتی نہیں ہوگا، صرف اور صرف لوکل بھرتی ہوں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آ کر بھرتی ہو. بھرتی صرف اور صرف لوکل اور مقامی افراد کی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس کا آپ لوگ جرگے کا نام دیتے ہو، ہمیں اس بات کا احساس ہے بالکل. ابھی گورنمنٹ ADR آئی ہے، جس کو انگریزی میں تو ADR کہتے ہیں، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن. آپ اس کو جرگہ کہتے ہو، پنچایت کوئی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ADR ضرور یہاں پہ امپلیمنٹ ہو. گورنمنٹ نے رولس بنا لیے ہیں، انشاءاللہ آپ ہی یہ سارے فیصلے کرو گے انشاءاللہ آئندہ. ہمیں اس بات کا بہت بڑا احساس ہے. دوسری بات جو آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جتنے لوگ میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں ابھی، میرے خیال میں کوئی مجھے MPA صاحب نے بتایا 58,000 افراد نے اپلائی کیا تھا باجوڑ میں. 58,000 بہت ویری بگ کوانٹم، اور ان میں سے صرف 250 پاس ہوئے ہیں. تو ہم پہلے تو یہی کوشش کریں گے ان 250 افراد کو نوکری دیں. تو ان جن کو آج ہم نے آفر لیٹر دیے ہیں، جن کو ابھی بھرتی کیا گیا ہے پولیس میں، ان سے میری التجا ہے کہ وہ آپ جیسے خود میرٹ پر بھرتی ہوئے ہو تو آپ خود بھی میرٹ کرنا، خود بھی انصاف کرنا لوگوں کے ساتھ. آپ کے بھرتی میں، آپ کے نوکری میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سوائے آپ کا اپنا اور آپ کے قانون کا. تو لوگوں کو بھی قانون کے مطابق انصاف دینا، کسی کی بغیر سنے ہوئے، کسی کے بغیر انفلوئنس کیے ہوئے، خدا کو حاضر ناظر جان کر جیسے آپ خود بھرتی ہوئے ہو ایسے لوگوں کو انصاف دینا. آپ سے ہماری بھی یہی توقعات ہے اور لوگوں کی بھی یہی توقعات ہے، پرٹیکولرلی بچوں کے لیے، پرٹیکولرلی عورتوں کے لیے، پرٹیکولرلی جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کے لیے، جن کا کوئی نہیں ہے، اس کا خدا ہے، اس کی صرف پولیس ہے. تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہوگی کہ ان لوگوں کو، عوام کو انصاف ضرور دیں. اور یہی اس میں ہی ہماری بھلائی ہے، آپ کی بھلائی ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی ان لوگوں پر ہے جو میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی کے کہنے سے بھرتی ہوتا ہے، کسی کے سفارش پر بھرتی ہوتا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی سفارش مانے. اگر ایک بندہ 100% میرٹ پر بھرتی ہوتا ہے تو اس پر اخلاقی ذمہ داری، قانونی تو ہے ہی ہے، اخلاقی ذمہ داری واحد ہوتی ہے کہ بغیر فیور اور فیئر کے، بلا خوف و خطرہ، بلا کسی فیور کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اور ہماری توقع آپ لوگوں سے یہی ہے، اور یہی اس لیے میرٹ کا نظام آتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. تو آخر میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز سرکاری ملازمین کا، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کا، مشران کا اور ایلڈرز کا، ساروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پہ مجھے بلا کے یہ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہوگا.
کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد.